أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات اصول عقائد اور معارف اسلامی میں ہم بحث کر رہے تھے پہلے توحید کے اقساموں کے ساتھ توحید در ذات، توحید در اسماء و صفات اور توحید افعال الہی، تو وہ ختم کر چکے ہم، اور اس کے بعد ہم نے بحث شروع کی کس میں؟ نبوت میں. نبوت میں جو کلی اور نبوت عامہ کے متعلق مسائل ہے ان پر ہم بحث کر چکے ہیں بہت، اور کچھ رہتا ہے جن میں ہمیں نبی کے پہچاننے کے جو وسیلے ہیں ان پہ بحث کر رہے تھے کہ نبی کو کیسے پہچانا جائے. جیسے وحی، عام انسان کو وحی نہیں ہوتی، نبی کو ہی وحی ہوتی ہے. نہ فقط وحی ہوتی ہے بلکہ نبی کو ہی وحی حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. انسانوں میں کسی کے پاس یہ تجربہ ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کو تجربہ کرے، وحی کو لے لے، سمجھے اور پھر آگے تک پہنچائے. یہ فقط نبی کا تجربہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، تو ہم آنکھوں سے دیکھنے کا تجربہ رکھتے ہیں. جو عامہ ہے وہ نہیں رکھتا. وہ کیا اندازہ لگا سکتا ہے ہماری دیکھنے والی دنیا کی؟ کچھ بھی. اسی طرح ہم نبوت کے بارے میں کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ہاں، جیسے دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹول ہے، آنکھ ہے، نبی کو قوہ نبوت ہے جس سے وہ وحی کو دیکھتا ہے، میسیج نبی اس کو ملائکۃ اللہ کو، اور ان کو ان کے سے میسیج لے لیتا ہے اور آگے فارورڈ کرتا ہے. تو وحی کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کہی کہ نبی کو پہلے سے کسی اور نبی نے کیا کیا ہو، خبر دی ہو کہ ایسا نبی آئے گا، صحیح ہے، پیشن گوئی کی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا یہ نبی ہے. یا قرائن اور کنٹیکس جو ہے ایسے ہوتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئیں گے، مکہ میں قریش سے ہوں گے، صحیح، یتیم ہوں گے، ٹھیک، اور جناب علی ان کے پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی. اتنے انڈیکیشن، اتنے کنٹیکس، ان قرائن ان کے متعلق بیان کیے گئے کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہم کما یعرف ابناءہم. یہ پیغمبر کو اتنا جانتے جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے، اس طرح جانتے. اور یستفتحون من قبل، اور پہلے نبی کے آنے سے پہلے خدا سے کہتے، توسل کرتے، خدا اس نبی کو بھیج دے. یہ جو اوس و خزرج مشرکین ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے تھے، یہودی کہاں کے؟ مکہ مدینہ کے، کہ یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو وغیرہ، کوئی نبی کوئی خدا نہیں ہے. تو خدا بھیج دے اس نبی کو جس کو تورات میں آپ نے وعدہ دیا ہوا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، ہم منتظر ہو، یہی مکہ سے آئے گا. اور اتنا جانتے کہ جیسے اپنے بچوں کو جائے. قرآن ہے نا، یہ حدیث نہیں بتا رہا ہوں. یہ قرائن بھی بتاتے ہیں کیا کہ نبی کی پہچان کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اب نبی کے پہچان کی ایک اور جو ہمارے پاس کڑی ہے
وہ ہے نبی کا معجزہ لے آنا. معجزہ ٹھیک ہے نا, معجزہ کرتا ہے تب نبی ہے. تو معجزے کی بات جب آئی, میں وحی کے بارے میں بھی اچھی خاصی بحث کی ہے, آپ کو زیادہ ضرورت نہیں, وہ آپ خود مطالعہ کریں گے. اب جو بحث آ رہی کس کی, معجزے کی. پچھلے ایک لیکچر شاید 2 لیکچر دے دیے میں نے, اور میں دیکھا نہیں ہمارے زمانے کے حساب سے اس پر بھی تھوڑی بہت بحث ہونی چاہیے. ہمارے جوانوں کو, ہمارے مومنین کو اچھی خاصی خبر ہونی چاہیے کہ معجزہ کیا چیز ہے, اس کی ماہیت, مورفالوجی کیا ہے, اس کے علل, قرائن اور اپلیکیشن, اور اس کی ڈیمارکیشن, کمپریٹو اسٹڈی اس کی دوسری چیزوں سے, منی, رشی, کلندر, کرامات اولیاء ان کے ساتھ کیسے ڈفر کرتا ہے, کہاں ان کے ساتھ کامن ہے. اور آپ جو کرتے سائنٹسٹ, وہ بھی بہت بہت کام کرتے ہیں, زبردست کرتے ہیں نا, اس کو معجزہ کہیں گے نہیں کہیں؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. آپ کہو گے جو نبی کرے گا وہی معجزہ ہے, جو نبی نہیں کرے گا معجزہ نہیں. کس دلیل کے ساتھ؟ آپ کو سائنسدان کہے گا نہیں یہ بھی معجزہ ہے. یہ چیز تھی نہیں, آپ کو پتہ نہیں تھی, اور ہم نے کر دی, تو معجزہ بھی تو یہی ہوتا. ہاں, اس لیے ہم ابھی اس پوسٹ ماڈرنزم میں اور مصیبتیں آئیں گی, اتنی انویسٹیگیٹ, اتنی ایڈوانسمنٹ آئے گی, یہ شاید مجھے لگتا ہے 30-35 2030-35 تک انقلاب آئے گا, جو پروسیس چل رہا ہے. تو آپ کے پاس سمارٹ روبوٹ ہے ابھی, وہ بولتے ہیں, دیکھنا بات کر رہے انسان. آپ کو ہمارے ایک استاد بھی لیکچر دے رہے تھے کہ میں پریشان ہوا, اتنا بڑا عالم ہو کر بھی میں سمجھے ریئل عورت ہے کوئی, وہ عورت نہیں تھی. تو سمارٹ یہی کمپیوٹر تھا, سپر کمپیوٹر جو یوٹیلائز ہو رہا ہے کہاں, ہر جگہ. تو آپ کا نالج بھی بہت آگے ہونا چاہیے, سفسٹیکیٹڈ. تو ابھی تو معجزہ ہے, آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے, اور آپ کے ساتھ ایسے ریلیشن رکھے جو آپ سوشل ٹائز رکھتے ہیں 2 آدمی, بہت حد تک. یہ بھی تو انیشل سٹیج ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ معجزہ ہم نے کہا تھا ایک ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام ہے, ایکسٹرا آرڈنری کام. پہلا پوائنٹ یعنی خارق العادہ. ٹیمپررلی, آرڈنریلی وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, مثلاً عصا کوئی پرند وہ نہیں بنا سکتا, اجزا سانپ نہیں بنا سکتا, عام طور پر تو نہیں ہوتا. یا مون کو 2 ٹکڑے کر دے اشارے سے, ممکن نہیں. یا آگ میں کودے کو یا اس کو ڈالا جائے, آگ اس کو کچھ نہ کر پائے. یا لاٹھی کو سمندر پر مارنے سے اس کے 2 حصے ہو جائے, اتنا کہ بالکل خشک اور راستہ نکل آئے اور اس میں سے لشکر گزرے اور پھر چلے جائے, واپس ہو جائے. اس طرح کے بہت سارے معجزات آپ کو معلوم ہے. تو معجزے پہلے خارق العادہ ہے, یعنی ایکسٹرا آرڈنری ہے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ ہے, جو ہم نے بہت تعریفیں کی پچھلی مرتبہ. ڈیفائن سو مینی ڈیفینیشنس فار میریکل. ہمارا میریکل کے لیے, معجزے کے لیے بہت ساری تعریفیں کی. ان میں سے جو ہم نے کلیکٹو ڈیفینیشن سلیکٹ کی, ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو, وہ کیا کی, کیا ایک خارق العادہ کام ہے. معجزہ کیا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا, نمبر 1. نمبر 2, خدا کی اذن سے ہوتا ہے. جب تک خدا اجازت نہ دے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا. ہاں, نبی کی چاہت ہے یا خدا کی چاہت ہے, دونوں کی کنسنٹ. نبی تابع کس کے؟ ارادہ الہی کے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی دعویٰ کرے اسی کے مطابق ہو. اس کی بھی ایکسپلینیشن آئے گی. جو نبی دعویٰ کرے, مثلاً کہے گا کہ میں اس سورج کو ابھی گم کرا دوں, تو جیسے اپلائی کرنے لگے تو چاند گم ہو جائے.
کسی کو کہے تو میں آنکھوں کو کیا دیتا ہوں؟ روشنی دیتا ہوں، اس کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی جائے یا کان بہرے ہو جائے، اس کو معجزہ نہیں بولتے، مطابق ہونا چاہیے دعوے کے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کہ نبوت کا دعویٰ کرے، میں نبی ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ نبوت کا دعویٰ کہ میں خدا کی طرف سے میسنجر ہوں، خدا کی میسیج لے کے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، تمہاری گائیڈنس کے لیے آیا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ایک ایک کہ چیلنج، تحدی، چیلنج کرے، میں جو معجزہ لا رہا ہوں کوئی بھی ہمارا مائی کا لال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے، یہ کوئی اس کو بولتے ہیں تحدی۔ کیا بولتے ہیں؟ تحدی۔ جیسے قرآن میں ہر معجزے کے اپنے حساب سے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ہے نا، ایک سورہ لے کے آؤ قرآن کی طرح، نہیں کر سکتے۔ ہاں، کتنے ہو گئے؟ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ غالب آ جائے، غلبہ کرے، ادھر سے اگر کوئی کنفرنٹ کرے اس کے ساتھ، کمپیٹ کرے، اس کو کیا کرے؟ ہرا دے۔ نبی ہارنے نہیں چاہیے، ورنہ معجزہ نہیں ہے۔ 5 ہو گئے؟ 6۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا اس میں مسئلہ ہی نہیں، نبی نے کسی سے سیکھا نہ ہو، معجزہ کرنا اور معجزہ کی وہ قدرت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم جو بھی یہاں پر کمالات دکھاتے ہیں وہ سیکھتے استاد کے پاس، تو نبی کسی سے نہیں سیکھتا۔ ہاں، یہ کرائیٹیرین ہے کس کے؟ معجزے کے، اس کو ہم معجزہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کی اجازت سے شروع کرتے ہیں کمپیرزن یا کنٹراسٹ کس کے؟ سائنٹیفک ریسرچز یا انوویشنز، جو ہم ایجادات کرتے ہیں ان کا معجزے کے ساتھ کمپیئر کر لو، کیا فرق ہے؟ ہم کیسے کہیں کہ معجزہ ہے اور یہ ایجاد نہیں ہے؟ تو پہلا آپ جو دیکھو گے کام کی پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کہا تھا؟ خارق العادہ ہے، خارق یعنی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے، معجزہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے، انوویشن ایجاد ایکسٹرا آرڈنری ہے یا نہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر اس حساب سے دیکھیں کہ نہیں تھا ابھی بنا ہے اور سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے نا، اس ٹائم پہ ایکسٹرا وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے، خارق العادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو کیا مانیں گے؟ مشترک ہے، کامن ہے، کس کی؟ خارق العادہ کی۔ تو اس میں پھر فرق کہاں ہے؟ پہلا ہے کہ خارق العادہ کام جو ہمارے معجزے میں وہ خدا کی اجازت سے، یہاں پر خدا کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جب ایجاد کرتا سائنٹسٹ اس میں خدا کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اجازت ہے، انڈائریکٹلی ہے، انڈائریکٹلی ہے۔ خدا نے ہمیں ہمارے آنکھ جو 5 سینسیشنز کام کرتے ہیں یا ہماری وجہ سے کام کرتے ہیں، خدا کی اذن سے، خدا کی اذن سے، تو پھر ہم گناہ نہ کر پائیں۔ پھر میرے اختیار میں نہیں دیکھوں آپ کو، خدا کے نہیں دیکھو۔ خدا نے الاٹ کیا ہوا ہے ارادہ ان کا، کس کے حوالے؟ ہمارے انسانوں کے حوالے۔ یہ علم کس کا ہے؟ یہ کانوں کا سننا کسی وجہ سے، ناک کا سونگھنا، ہاتھ کا ٹچ کرنا، یہ سارا خدا نے رکھا ہوا ہے، کس کے اختیار میں؟ انسان کے اختیار میں۔ خدا چاہے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے رکھا ہوا ہمارے لیے۔ بس یہاں پر خدا کے ارادے سے، ہاں خدا نے ارادہ کیا کہ انسان ارادہ کر ان کو یوز کرنے کا، ٹھیک ہے،
خدا نے ارادہ کیا وہاں پر سیدھے اگر نبی نے ارادہ کیا خدا نے ارادہ کیا وہ سیدھے ہے اسٹریٹ وداؤٹ اینی انٹرونشن سیدھے معجزے میں ارادہ الہی ہے. یہ فرق ہے. یہاں میں چاہوں تو آنکھیں کھولوں نہ کھولوں تو میری مرضی. خدا میری مرضی کے مطابق مجھے یہ کرنے دے گا. صحیح ہے نا. میں آنکھ بند کرنا چاہوں نہ دیکھنا چاہوں تو خدا میری اس کو اجازت دیا ہوا. اگر وہ نہیں کہے کہ آنکھ آپ تو کھول کے رکھو پھر اختیار کیا ہوا. لیکن معجزہ ایسا نہیں ہے. معجزہ میں دونوں کی اصل خدا کی اذن ہے. اگر درخواست کرے نبی تو خدا قبول کرے گا. خدا کو وہ بھی معلوم ہے, نبی سے پہلے بھی معلوم ہے نا. تو وہاں ڈائریکٹ انٹرونشن ہے خدا کی. نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ جو ہم اس کے بارے میں ہے, اس میں نبوت کا دعویٰ ہے. کس میں؟ معجزہ میں نبوت کا دعویٰ ہے. لیکن آرڈنرلی کوئی ایجادات جو کرتا ہے وہ نہیں کہتا میں نبی ہوں, خدا کی طرف سے ہوں اور مجھے میسیج ہے. صحیح, اس طرح کا آرڈنری کوئی دعویٰ نہیں ہوتا. یہ دوسرا فرق ہے. اور کوئی اگر رائٹ بردر کوئی ایروپلین بناتا ہو, وہ کسی کو چیلنج کرتا آ جاؤ تم اس جیسا بناؤ, نہیں, وہ اپنا کام کرتا ہے, چیلنج کے عنوان سے نہیں کرتا. ٹھیک, یہ بھی فرق. لیکن اب معجزہ جو لاتا ہے نبی کس عنوان سے لے آتا ہے؟ چیلنج کی. ہاں, باضابطہ چیلنج ہوتا ہے. اور آپ جو انوویشن کرتے ہو اس میں کیا چیز ہے؟ آپ عموماً اس کو انوویٹ کس پہ کرتے ہو؟ فزیکل میٹرلسٹک کنڈیشنز پہ, جو اس پہ کازز ہوتے ہیں. میٹرلسٹک مادی میٹرلسٹک کازز پر جو امیجیٹ کازز ہوتے وہ کون ہوتے؟ مادی ہوتے. آپ سائیکل بناتے, ہوائی جہاز بناتے, کس پہ بناتے؟ مادی چیزوں پر. لیکن معجزہ وہ کام ہے جو مادی بھی ہے اور غیر مادی بھی ہے. اور مادی غیر عادی ہے, مادی غیر عادی ہے اور غیر مادی ہے. یعنی آرڈینرلی میٹرلسٹک اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی معجزے میں. بس عادی طور پر آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. عادی طور پر انسان کو آگ میں ڈالا جائے وہاں گلستان بنے تو نہیں ہے. تو کس نے گلستان بنایا؟ عادی طور پر اگر آپ کہو گے آپ کے پاس چھڑی ہے, عصا ہے, وہ جناب علی سانپ نہیں بنتا. بنتا سانپ نہیں. لیکن معجزہ میں بنتا ہے. وہ کس سے بنتا ہے؟ غیر میٹرلسٹک چیز سے نہیں, میٹرلسٹک چیز سے جو آپ نہیں جانتے, جو آپ نہیں جانتے. جیسے مثال دیتا ہوں, مثلا پانی آگ کو بجھاتی ہے نا. اگر اس کو آپ بائیفرکیٹ کر دے دو مالیکولز میں, آکسیجن اور ہائیڈروجن, وہ تو آگ لگا دے گی, ہے نا. تو یہ کہاں سے پتہ چلا آگ لگاتی ہے؟ یہ آرڈینرلی ہمارے پاس موجود نہیں تھا انفارمیشن اس کی, لیکن تھا فزیکلی, ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح معجزے کا یہی عالم ہے کہ ایک پروسیس ہے جو فزیکل ہے لیکن اننون ہے. اور ایک اس کے پیچھے وہ اننون کو نون کس نے کیا؟ ایک میٹا فزیکل نالج ہے جو کس کے پاس ہے؟ اس نبی کے پاس ہے, جس سے وہ تمام دنیا کے ان جتنے بھی آگزیلری کازز ہے, سبسٹری کازز ہے, ان کو جانتا ہے. یعنی آگ کو جلانا چاہیے آرڈینرلی, لیکن اگر نبی چاہے وہ اور کازز ہے جو آگ موجود ہو تو
اس کی وجہ سے آگ کا جلنا اسی طرح رہے گا اور انسان جلے گا نہیں. سر نمرود کی آگ اتنی تیز تھی کہ اس میں تو کوئلہ بن جاتا ہے انسان کا. پرندے اوپر سے جل جاتے اتنا دیر بنا تاریخ میں. تو اس میں انسان تو جلنا چاہیے حتماً. یہ آرڈنری ہے کہ آگ کو جلانا چاہیے. لیکن نبی کے پاس ایسا بھی علم ہے, جیسے میں نے کہا آرڈنری پانی آگ کو بجھاتی ہے. اگر پانی ڈالنے سے آگ اور بھڑک اڑے, ہاں بس فرض کریں کہ نبی کو معلوم ہے کہ اس کو کنورٹ کرے کس میں, آکسیجن میں, ہائیڈروجن میں, تو وہ بہت کمبسٹیبل ہے, تو وہ اور بھڑکائے گی. تو وہ معجزہ نہیں ہے, معجزہ ہے اس کو میڈلسٹک کازز معلوم جو ہمیں نہیں معلوم. نمبر 1 وہ کس سے معلوم ہے؟ میٹا فزیکل نالج سے. صحیح ہے, پر سائنٹسٹ کو یہ چیزیں نہیں معلوم. تو ایک اور پوائنٹ جو ہے, سائنٹسٹ اب رائٹ برادرس, ٹھیک ہے نا, وہ کیا بنایا تھا اس نے؟ ایروپلین چلو کامیاب ٹیسٹ کیا اس نے. اب وہ اس کو کہو کہ آپ جا کے یہ بنا لو میزائل, یا میزائل نہیں, اس کو کہو آپ جناب علی, ہاں آپ تھرڈ لا آف موشن انوینٹ کرو, یا گریویٹیشن لا. وہ تو نیوٹن نے کیا, رائٹ برادرس نے نہیں کیا. تو بس, یا اگر وہ کس میں تھا, ایسٹرونومی میں تھا یا ایروناٹکس میں تھا اسپیشلسٹ رائٹ برادرس, اس کو کہیں کیمیکل ریئیکشن جو ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ پلس ٹیٹرا کاربونیٹ کرو, ان کو مکس اپ کر کے نکال دو ریئیکشن کیا ہوگی. اس کو پہلے سیکھنا پڑے گا کس میں؟ کیمسٹری میں. لیکن نبی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ ایک ہی چیز نہیں جانتا. کسی بھی چیز کے متعلق اس کو کیا دو, معجزے کی اپیل کرو, معجزہ حاضر ہے. کیوں؟ اس کے پاس نالج, آپشنز, آلٹرنیٹیوز لامحدود ہے. صحیح ہے, پاور بھی ہے, نالج بھی ہے, اور کازز بھی. ہر کسی قسم چیز کے جو بھی فینومینان ہے اس کے متعلق اس کے پاس سیٹ آف لاز, آلٹرنیٹیو بنچ آف لاز موجود ہے. بنچ آف کازز اس کے ہاتھ میں, نالج بھی ہے, پاور بھی ہے, اور ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی پاور ہے. تو یہ سائنٹسٹ کبھی کر ہی نہیں سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. انلمیٹیڈ ہے. میگنیچیوڈ, یہ تو کس میں ہوا؟ ڈائمینشن میں. ٹھیک, میگنیچیوڈ میں دیکھو, کوئی سائنٹسٹ کرے گا ایک اشارے سے اس کے کمر کے 2 ٹکڑے مون کی؟ یہ میگنیچیوڈ ہے اس کے پاور کی, نالج کی. نالج ہے مطلب یہ کیا چیز ہے, کس سے ٹوٹے گا, اور وہ فزیکلی ہے وہاں, اور میٹا فزیکل ڈسینڈنس ہے اس کی, میٹا فزیکل ڈسینڈنس. تو اس وجہ سے اس کو کیا کرتا ہے, وہ چیز کر سکتے ہیں. آپ زمین کو روٹیٹ کر لو, کر سکتا ہے نا. کون؟ نبی کیا ہے نا, امیر المومنین نے کیا ہے نا, رسول اللہ نے کیا ہے نا, یوشع ابن نون نے کیا ہے نا. زمین کہتے ہیں سورج کو پلٹایا, آج کل کیا کہیں گے, زمین کی جو ایکسس پر روٹیشن ہے اس کو ریورس کر دیا. مشرق سے مغرب گھومتی ہے نا زمین, فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. انہوں نے کیا کیا, ویسٹ سے ایسٹ کر دیا. کون سائنٹسٹ کرے گا یہ؟ کون کرے گا؟ وہ بھی ارادے سے, وداؤٹ ٹول اینڈ ایٹ رینڈم. صحیح ہے. یہ فرق آپ سمجھنے چاہیے کہ انوویشنز اور میریکل میں کیا فرق ہے. بھلے تو ہم نے کہا کہ حد و محدود, نبی کا
معجزہ کہیں بھی کسی جگہ کسی ٹائم پر منحصر نہیں ہے، جبکہ انوویشنز بہت محدود ہے، ٹائم کے حساب سے، لمیٹیشنز کے حساب سے ہزار چیزیں ہیں۔ تو آپ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جو عصا بن گیا سانپ بن گیا نا، کہ آپ کہتے ہو یہ پاسبل ہے، پلانٹ سیل ول چینج انٹو اینیمل سیل، ہے نا؟ پلانٹ یعنی عصا ہے نا لکڑی، وہ درخت تھا، اس میں بھی سیل ہے، سیل اسٹرکچر ہے اس کا، وہ چینج ہوا کس میں؟ ہاں ایک سنیک میں، ایک سانپ میں، اس میں بھی وہی سیلولر اسٹرکچر ہے۔ یہ اینیمل سیل ہے، وہ پلانٹ سیل ہے۔ پلانٹ سیل کا بہت سارے ایشو، پلانٹ سیل کا اینیمل سیل میں کنورٹ ہونا تو زیادہ بحث ابھی ان میں کتنی ڈفرینس ہے وغیرہ ہے ڈفرینس، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ ڈیڈ تھا، ڈیڈ سیلز کو لیونگ سیل میں کیا کرنا؟ کنورٹ کرنا۔ پھر اس کا آرکیٹیکچر جو سیل کا وہ بھی چینج کرنا، اس کے کروموزومز کون سے ہے، کیا کریکٹرسٹکس ہے، کس کے، جس جو لاٹھی تھی، اب جو کروموزوم اور سیٹ آف جینز کس میں، سنیک میں ہے، وہ تو بالکل ہی ٹوٹلی سپیشیز کی الگ، جو اینیمل سپیشیز ان میں ڈفر کرتی ہے۔ اب آپ ٹرانسپلانٹیشن کر دیں کس کی، کڈنی کی، انسان کو انسان کے ساتھ ہو پاتی ہے؟ ہاں کتنی مشکلوں کے ساتھ، کتنے پیسے اور کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے ٹیسٹس، اور پھر بھی اب آپ ایک پلانٹ کو ٹرانسفر کریں کس میں؟ ہاں بہت چیلنج ہے، آرڈینرلی ہے نا، بہت مشکل۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سالوں کیا یہ ایکسپیریمنٹ؟ ہاتھ لگاؤ، اس لاٹھی چھوڑو، سانپ بن گیا، ہاتھ لگاؤ، لاٹھی بن گئی۔ اگر مانے یہی پروسیس بھی ہوا، لیکن کوئک ہے، اور وہ بھی عظیم رینج آف، اس میں کیا ہے، ٹرانسفرنس ہے، ٹرانزیشن ہے، فرام ون سیٹ آف لاز ٹو دی ادر، فرام ون کنگڈم، پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم، اور پھر اس میں سپیشیز وغیرہ کیا، یہ سارے وداؤٹ کاز بنے، کاز کے ساتھ بنے، کاز میٹلسٹک یا نان میٹلسٹک، میٹلسٹک کہاں ہے؟ اسٹل وی ڈونٹ نو۔ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کس کا، مقایسہ نہیں کرتے معجزے کا انوویشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی، آپ جو آپ نے ہوائی جہاز بنایا کس سے بنایا؟ آپ نے میٹلک اور سے نکالا، معدن کان سے نکالا، کیا نکالے؟ اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ڈیفینیشن، ایک ورڈ اور اس کی نومنکلیچر کے پیچھے نہیں جاؤں گا، پھر بہت کیا ہو جائے گا، ایلابوریٹڈ ہو جائے گا، میں فقط اشارہ کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کیا کرو گے، ایک سائنٹسٹ کو عبور کس پہ ہے، مثلا آئرن اور پر، وہ پھر جا کے انڈسٹری والے اس کو کیا بنائیں گے، پارٹس ہیں، وہ سائنٹسٹ نہیں بناتے، وہ دوسرے سائنٹسٹ بناتے۔ انہوں نے ان کو جوڑا، پھر پلاسٹک جوڑ دیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس میں جوڑ دیا، بنا دیا انجن ونجن اور سارے اس کے، اور بن گیا۔ بس اتنا ہی ہے، میٹلسٹک اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہے، کازز جو ہے، امیجیٹ کازز، سبسیڈری کازز جو ہے، وہی جانتا ہے۔ وہ آئرن اور کہاں سے بنا نہیں معلوم، سائنٹسٹ کو معلوم ہے، he said it is as it is، یہ ایسے تھا، ہمیشہ تھا، یہی تھے نا۔ لیکن نبی کیا کہتا ہے، ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کے ہمارے پاس ٹریجرز ہیں،
खजाने हैं, हम उससे हर रोज उतारते रहते हैं जितना जरूरत होता है। उसको वहां नजर है, वहां पर कंट्रोल रूम पे इसका कब्जा और अथॉरिटी और एग्जीक्यूशन है। किसका? नबी का। नबी इसी वजह से वहां जितना उतारना है, जो करना है, जिस तरह करना है, जितनी टाइम करना है, सारे उसके मल्टीपल चॉइसेस उसके हाथ में होती है। फकत फिजिकल किसके अंडर होता है? उसके मेटाफिजिकल पावर के अंडर। इसीलिए इरादा उसका एग्जीक्यूटर है। किसका? पूरे आलम का, यूनिवर्सेस का। ये अपनी जगह साबित है। कहाँ? फिलॉसफी में, इरफान में, कुरान में, हदीस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर ग्रांटेड लेंगे असल मौजू है, इट इज़ एक्सेप्टेड दीज फंडामेंटल्स। उसके अनुमान से हम आगे चलते हैं कि लेकिन साइंटिस्ट के पास ये काम चीज़ें नहीं है। आप मुझे बताए साइंटिस्ट कब ये कमाल करता है? 20-30 साल पढ़कर, है ना, 10 साल मेहनत करके। लेकिन नबी मोजिज़ा कब करता है? हाँ, नबी करता है जैसे शिकम में, मादर के शिकम में हो तो बोलता है ना। जैसे दुनिया में आता है ला इलाहा आइडियोलॉजी बोलता है। कौन सा बच्चा आइडियोलॉजी बोलता है? नहीं बोलता कोई। सजदा करता है, माँ बाप को सलाम करता है, जो कोई वहां होता है उसको उसका कलाम करता है। और उसके बाद भाई डॉक्ट्रिन लेके आता है। एक नई आइडियोलॉजी की डॉक्ट्रिन लेके आता है। कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब, मैं खुदा का बंदा हूं। अभी तक हमें मालूम नहीं होगा बंदा यानी क्या। ठीक है, आतानिल किताब, और मुझे कहा बिर्रा वालिदती, मैं अपने माँ के साथ क्या करूँ? नेकी करूँ, और अवसानी बिस्सलात, नमाज पढ़ूँ वगैरह, वो काम करूँ। ये ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? अगर ऑर्डिनरी होता उस वक्त के लोग क्या काम है? कैफा नुकल्ली फाशारत इलैहि या मरियम, ये क्या किया? सलाम अलैहि, ये कौन सा काम किया? तो कहा फाशारत, इसी से पूछो। किससे? बच्चे जो गोद में, इसी से पूछो। तो बच्चे ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कैफा नुकल्लिफु मन कान फिल महदी वसबिया, छोटा शीरखार बच्चे से हम कैसे बोले? ठीक है, तो उसने कहा मैं बंदे खुदा हूँ। तो ये आप बताएं साइंटिस्ट के बस में है? नहीं है। व आतैना यहया अल हुक्म सबिया, यहया को भी सलामुल्लाह अलैह, दूसरे नबी है ना, कुरान में है ना, सूरह मरियम में है, हमने उसको इसी बचपने में ही नबूवत अता की। जैसे हजरत जवाद अलैहिस्सलाम को की, इमाम नहुम, इमाम तकी। लोग समझे छोटे बच्चे हैं। बड़े आलिम दीन ने यहया इब्न अख्तब ने सवाल किया कि जनाब अली आप मुझे बताएं केस किसका, इसका हज के मुताबिक। तो उन्होंने कहा आप ये चीज़ कहाँ है, ये सैद कहाँ हुआ? हज से बाहर हुआ, अंदर हुआ, इस शर्त में, उस शर्त पे। सवाल एक था, मौला ने 52 यहाँ से ऑप्शंस बताए। वो अगर सवाल करते रहेंगे। क्यों? आप कहोगे ये नीला क्यों है, ये रेड क्यों है? ठीक है, मैं कहूँगा ऐसा कलर क्या होता है? कलर कितने किस्म के होते हैं? आपके क्या पहचान है? इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? इसके और रिलेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। आपको तो सवाल भी मुश्किल से आपको समझ आता। तो एक छोटे बच्चे को, और उससे पूरा फिक बन गया,
اس ایک سوال کے جواب سے پورا فقہ، کون سا فقہ؟ جو ہمارے حج کے متعلق احکام ہے وہ سے ڈیزائن ہوئے مولا امام جواد علیہ السلام. یہ کمالات سیکھنے والے نہیں ہوتے، یہ الہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو سائنٹسٹ نے انوویشنز کی وہ کسی سے سیکھی یا خود سیکھ کے آئے؟ ہاں سیکھی ہے، لیکن نبی کسی سے نہیں سیکھتا. آپ کو صلوات پڑھے محمد علیہ. کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ نبی بھی سیکھتا ہے نا خدا سے، اگر سائنٹسٹ بھی سیکھتا ہے لیکن ان کو پروسیس لگتی ہے، وہ بھی سیکھتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نیچر سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ سوچ کے پھر ان کو ذہن میں آتا ہے وغیرہ، وہ بھی سیکھتے ہیں. تو نبی بھی سیکھتا ہے اپنے. ہم کہتے کسی خدا نہیں ہے. ذرا کوئی سائنٹسٹ کہہ دے میں نے خدا سے سیکھا ہے. ہاں کسی سے، نبی کسی سے نہیں سیکھتا سوائے حق تبارک تعالیٰ. ہاں وہ بھی خدا کی طرح، ہم کہہ رہے سیدھے ہے. یہاں معلم کون ہے، ٹیچر کون ہے؟ خدا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے نا. ٹیچر کون کہہ رہا ہے پڑھو؟ خدا کہہ رہا ہے نا. اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کون ہے؟ نبی رسول اللہ. امی بھی اسی اصطلاح میں آیا، جب امی کہا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اصطلاح میں کہ ہم نے جیسے ہی مادر امی مطلب کی مادر سسٹم سے ہے ویسا ہی رکھا، تو اس کو اسی حالت میں اس کو جو دیا اسی حالت میں دیا، مطلب اس نے سیکھا نہیں. یا تو اس کو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ تھا، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ان پڑھ نہیں تھا، کہ جیسا تھا اس کو کسی نے سکھایا نہیں. ہاں سکھایا نہیں، امی کے وہی معنی ہے، یعنی اپنے اسی اوریجن پر تھے، کسی سے انہیں اسٹوڈنٹ شپ اختیار نہیں کی. جانتے تھے، لکھتے نہیں تھے. پڑھنا لکھنا جانتے لیکن نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اس کی بس یہی وجہ تھی. اگر ان عربوں نے کہا اگر ہماری زبان میں نہ ہو اور یہ خود لکھے، وہ کبھی ماننے والے نہیں. ان کی بلا کے لیے کٲشِر پٲٹھۍ شِٹھٕ قوم اوس. اگر قرآن غیر عرب میں ہوتا تو قبول نہیں. آئے مبارک ہمارے پاس. اس وجہ سے خدا نہ سکھائے تو کون سکھائے گا؟ خدا کو کوئی نہیں سکھائے گا. باقیوں کو ہم ان کی ڈفرینسیشن کر رہے ہیں کہ کسی اور انسان کسی جو بھی ہو کس کے پاس نہیں سیکھا. نبی نے نبی سے سیکھا نہیں، نبی نے خدا سے سیکھا. ہاں